بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ معزز سامعین، برادران اسلام اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، رمضان المبارک کے یہ پرنور ایام تیزی سے گزر رہے ہیں، اور آج ہم ان مبارک لمحات میں ہیں جن میں مساجد اللہ کے ذکر، تلاوت قرآن اور نماز تراویح کی رونقوں سے آباد ہے۔ بلا شبہ یہ اللہ رب العزت کا عظیم فضل ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں عبادات کا شوق موجزن ہے، لیکن دین اسلام جو کہ ایک کامل اور اکمل ضابطۂ حیات ہے، وہ صرف مساجد کے اندر رکوع و سجود کا نام نہیں، بلکہ وہ مسجد کے باہر معاشرتی زندگی، حقوق العباد کی پاسداری اور دوسروں کو ہر قسم کی اذیت سے بچانے کا بھی نام ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم ایک ایسے نہایت حساس مگر بظاہر معمولی سمجھے جانے والے المیے پر گفتگو کریں گے، جس کا تعلق براہ راست مساجد میں آنے والے نمازیوں کے رویے اور حقوق العباد کی پامالی سے ہے۔ یہ وہ غفلت ہے جس کی وجہ سے ہماری عظیم الشان عبادات پر بھی سوالیہ نشان لگ جاتا ہے۔ آئیے ہم کتاب و سنت اور فہم سلف کی روشنی میں اپنے اعمال کا محاسبہ کریں۔ حضرات گرامی، ذرا اس معاشرتی المیے پر غور کیجیے جو آج کل بالعموم نماز جمعہ میں اور بالخصوص رمضان المبارک میں نماز تراویح کے وقت ہماری مساجد کے باہر پیش آتا ہے۔ جب کوئی نمازی کسی ایسی جامع مسجد کا رخ کرتا ہے جہاں لوگوں کا جم غفیر ہوتا ہے، تو وہاں ایک انتہائی افسوسناک اور تکلیف دہ منظر دیکھنے کو ملتا ہے۔ بہت سے نمازی جو ثواب کی نیت سے گھر سے نکلے ہوتے ہیں، اپنی گاڑی یا سواری لا کر کسی دوسرے مسلمان کی گاڑی کے بالکل پیچھے کھڑی کر دیتے ہیں اور اس کا راستہ مکمل طور پر مسدود کر دیتے ہیں۔ اور اس سے بھی زیادہ شنیع اور قبیح حرکت یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص تاخیر سے مسجد پہنچتا ہے اور محض اس غرض سے کہ اس کی نماز کی رکعت یا جماعت نہ چھوٹ جائے، وہ عام مسلمانوں کی گزرگاہ اور سڑک کے بیچوں بیچ اپنی گاڑی کھڑی کر دیتا ہے۔ ذرا سوچئے، وہ شخص جلدی میں مسجد کے اندر تو چلا گیا، لیکن پیچھے کتنے ہی لوگوں کا راستہ بند کر گیا۔ اور ستم بالائے ستم یہ کہ نماز ختم ہونے کے بعد بھی وہ مسجد سے نکلنے میں تاخیر کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے یا دوستوں سے گپ شپ میں مصروف ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص نے بیک وقت کئی برائیوں کو ایک ساتھ جمع کر لیا۔ اس کے اس عمل کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ عام مسلمانوں کے لیے شدید اذیت کا باعث بنتا ہے۔ جس شخص کی گاڑی اس نے بلاک کی ہے، ہو سکتا ہے اسے کوئی اسپتال کی ایمرجنسی ہو، اس کے گھر میں کوئی بیمار ہو، یا اسے کسی انتہائی ضروری کام سے جانا ہو۔ نتیجتاً اس مظلوم مسلمان کے دل سے اس نمازی کے لیے دعاؤں کے بجائے بد دعائیں اور لعن طعن نکلتی ہے، جو اس کی نیکیوں کو خاکستر کر دینے کے لیے کافی ہے۔ میرے دینی بھائیوں، شریعت اسلامیہ نے راستوں اور گزرگاہوں کے عظیم حقوق مقرر کیے ہیں۔ کسی بھی شخص کو یہ حق ہرگز نہیں پہنچتا کہ وہ اپنی گاڑی اس طرح کھڑی کرے کہ راستہ بند ہو جائے یا کسی دوسرے مسلمان کا راستہ رک جائے۔ امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واضح اور دو ٹوک فرمان ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آتوا الطریق حقھا، راستے کو اس کا حق دو۔ اور جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ راستے کا حق کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقوق گنوائے ان میں سب سے اہم حق کف الاذی، یعنی راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا اور لوگوں کو اذیت سے بچانا تھا۔ ذرا اپنے ضمیر سے پوچھئے،
شریعت تو راستے سے ایک کانٹا یا پتھر ہٹانے کو بھی صدقہ اور ایمان کا حصہ قرار دیتی ہے، تو وہ شخص شریعت کی نگاہ میں کیسا ہوگا جو راستے سے رکاوٹ ہٹانے کے بجائے اپنی پوری گاڑی کو ہی مسلمانوں کے راستے کی رکاوٹ بنا دے۔ یہ سراسر ظلم اور زیادتی ہے۔ اس المیہ کا شرعی اور اخلاقی حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ نماز کے لیے گھر سے جلدی نکلے۔ اگر اسے مسجد کے قریب پارکنگ کی جگہ نہ ملے تو وہ گاڑی دور کسی مناسب جگہ پر کھڑی کرے اور پیدل چل کر مسجد آئے۔ شریعت میں مسجد کی طرف اٹھنے والے ہر قدم پر ایک گناہ معاف ہوتا ہے اور ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ اپنے چند قدموں کی مشقت سے بچنے کے لیے سینکڑوں مسلمانوں کو اذیت میں مبتلا کرنا کہاں کی دینداری ہے؟ حضرات گرامی، شیطان انسان کو نیکی کے لبادے میں کیسے دھوکہ دیتا ہے، اس کی یہ بدترین مثال ہے۔ ایک شخص نماز تراویح یا جمعہ پڑھنے آیا ہے تاکہ اللہ کی رحمتیں سمیٹے، لیکن وہ اپنی اس خود غرضی کے سبب اپنے اوپر مسلمانوں کی لعنت واجب کروا لیتا ہے۔ اس شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لرزہ خیز فرمان سننا چاہیے اور اس فعل شنی سے ڈرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من آذى المسلمین فی طرقہم وجبت علیہ لعنتہم۔ جس شخص نے مسلمانوں کو ان کے راستوں میں اذیت پہنچائی تو اس پر ان مسلمانوں کی لعنت واجب ہو گئی۔ اللہ اکبر، کتنی سخت وعید ہے۔ آپ مسجد میں رو رو کر اللہ سے مغفرت مانگ رہے ہیں اور باہر سڑک پر پھنسا ہوا کوئی مجبور اور پریشان حال انسان آپ کے اس ظالمانہ رویے پر آپ کو بددعائیں دے رہا ہے۔ کیا ایسی نماز بارگاہ الہی میں شرف قبولیت پا سکتی ہے جس کی بنیاد کسی دوسرے مسلمان کی ایذا رسانی پر رکھی گئی ہو؟ اسلامی ماؤں، بہنوں اور بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو اپنے دل پر نقش کریں۔ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ تو اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ بغیر کسی حق کے کسی مسلمان کی گاڑی کو روک لینا، اس کے وقت کو ضائع کرنا اور اسے ذہنی اذیت دینا، یہ صریح ظلم ہے۔ میرے دینی بھائیوں، بعض لوگوں کی ذہنیت یہ بن چکی ہے کہ وہ اس بات کی پرواہ ہی نہیں کرتے کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ ان کا مطمع نظر صرف یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی طرح وہ اتریں، بھاگیں اور جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ بھائی، اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ آپ کی شمولیت سے عام مسلمانوں کو اذیت پہنچے گی، ان کا راستہ رکے گا اور وہ پارکنگ میں محبوس ہو کر رہ جائیں گے، تو شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی فرض نماز کا باجماعت چھوٹ جانا اس بات سے کمتر نقصان ہے کہ کسی مسلمان کو آپ اذیت دیں۔ فرض نماز تو اکیلے بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن بندوں کے حقوق کی معافی اس وقت تک نہیں ملے گی جب تک وہ بندہ خود معاف نہ کر دے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے۔ جو شخص دوسروں کا راستہ بند کرتا ہے، وہ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچے کہ اگر کوئی دوسرا شخص آ کر اس کی گاڑی کے پیچھے اپنی گاڑی لگا دے اور اسے شدید ضرورت کے وقت آدھا گھنٹہ انتظار کرنا پڑے تو اس کے دل پر کیا بیتے گی؟ کیا وہ اسے خوشی سے برداشت کرے گا؟ یقیناً نہیں۔ کسی عربی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، فیک الخصام وانت الخصم والحکم۔ تمہارے ہی اندر یہ سارا جھگڑا چھپا ہے اور تم خود ہی اس معاملے میں مدعی بھی ہو اور خود ہی منصف اور جج بھی ہو۔ یعنی اپنے ضمیر کی عدالت میں خود فیصلہ کرو کہ جو چیز تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے کیسے پسند کر سکتے ہو؟ حضرات گرامی،
آج کی اس نشست سے ہم نے جو عملی اور اصلاحی اسباق حاصل کیے ہیں ان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی عبادات کو حقوق العباد کی پامالی سے داغدار نہ ہونے دیں۔ نماز جمعہ ہو، تراویح ہو یا کوئی بھی فرض نماز، مسجد کے لیے گھر سے وقت پر اور جلدی نکلنے کی عادت بنائیں۔ اپنی سواریوں کو ہمیشہ ان مقامات پر کھڑا کریں جو پارکنگ کے لیے مختص ہوں، خواہ وہ مسجد سے کتنا ہی دور کیوں نہ ہوں۔ یاد رکھیں، مسجد کی طرف اٹھنے والے ہر قدم کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ کسی بھی قیمت پر اپنی گاڑی کو سڑک کے بیچوں بیچ یا کسی دوسرے کی سواری کے پیچھے کھڑا نہ کریں تاکہ آپ مسلمانوں کی اذیت اور ان کی لعنت و بددعا سے محفوظ رہ سکیں۔ آئیے آج ہم اپنے پروردگار کی بارگاہ سمدیت میں انتہائی عاجزی کے ساتھ دستے بدعا ہوں۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں دین کی صحیح سمجھ، تفقہ اور شعور عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تیرے حقوق کے ساتھ ساتھ تیرے بندوں کے حقوق کی بھی کما حق و پاسداری کرتے ہیں۔ اے رب کریم، ہمارے دلوں میں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے نرمی، ہمدردی اور ایثار کا جذبہ پیدا فرما دے۔ ہمیں ہر ایسے قول اور فعل سے بچا لے جو کسی مسلمان کی دل آزاری یا اس کے لیے تکلیف کا باعث ہو۔ اے اللہ، رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں ہمارے روزوں، قیام اور تمام عبادات کو شرف قبولیت عطا فرما۔ جو مسلمان اس وقت دنیا بھر میں مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں ان کی غیبی مدد فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما اور ہمیں روز قیامت رسوائی سے بچا لے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔